بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عزیز طلبہ، صحیح بخاری شریف سے کتاب العلم کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترجمۃ الباب یہ قائم فرمایا: باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر، قولہ تبارک و تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا، چونکہ اس سے پہلے باب میں علم پر رشک کرنا اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ علم وہ اعلیٰ چیز ہے جس پر رشک کیا جانا چاہیے، قابل رشک ہے علم کا حصول اور علم پڑھنا، علم کا ہونا۔ تو پھر اس باب میں حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کے لیے سفر کرنا، علم کی تلاش میں نکلنا، یہ علم کی فضیلت اور عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا، یہ بہت بڑی عظمت اور شان کی بات ہے کہ اتنے بڑے پیغمبر اور اتنی بڑی شان والے اللہ تعالیٰ سے جب چاہتے طور پہاڑ پہ جاتے، ہم کلام ہوتے۔ بہت مرتبہ اور مقام ہے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جماعت میں بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ایک خاص مرتبہ اور مقام ہے۔ اتنے بڑے مرتبے کے حامل ہوتے ہوئے، پیغمبر رسول ہوتے ہوئے بھی حصول علم کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم کے حصول میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، استحیاء مانے نہیں ہونا چاہیے، حیا علم کے حصول میں نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے حیا تو اسلامی اخلاق و آداب میں بڑی اچھی خصلت کا نام ہے، لیکن حصول علم کے لیے آدمی کا جاؤ مرتبہ، مقام اور منصب حائل نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے منصب پر بھی فیض ہو، پھر بھی اسے چاہیے کہ علم حاصل کرتا رہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے پیارے محبوب علیہ السلام آپ یہ کہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ علم میں اضافے کی دعا کیجئے، تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی جتنے بڑے منصب پر بھی پہنچ جائے، علم میں اضافے اور برکت کی جستجو جاری رہنی چاہیے۔ تو یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا علم کی جستجو میں نکلنا، یہ سب کے لیے سبق ہے۔ بھائی جتنے بڑے منصب مرتبے پر بھی پہنچ جائیں، پھر بھی علم کی جستجو جاری رکھیں۔ تو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب جو ہے قائم کیا: باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر الی الخضر، حضرت خضر علیہ السلام کی طرف جو ہے سمندری سفر طے کر کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا جانا، اور اس پر قرآنی آیت بھی ترجمۃ الباب میں ذکر کی، چونکہ یہ قصہ قرآنی قصص میں سے ایک بڑا طویل اور خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ سورہ کہف کے اختتام پر ہے نا، جہاں پہ جو ہے وہ 15واں پارہ مکمل ہوتا ہے، آگے 16واں شروع ہوتا ہے۔ وہ پورا رکوع جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی باہمی ملاقات، ان کا آپس میں باہمی سوال و جواب، اس پہ مشتمل ہے، اور بڑا تفصیل کے ساتھ آپ تفسیر جلالین میں بھی پڑھ چکے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تفصیلی واقعہ ہے کافی حد تک قرآن مجید میں، اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے اندر ایک آیت یہ بھی ہے قرآن مجید میں: هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ دیکھیے کہ کسی سے پڑھنا ہو، کچھ حاصل کرنا ہو، یہ علم کی عظمت ہے۔ اگر جس سے علم حاصل کرنا ہے اس کا ادب احترام کرنا ہے تو یہ علم کی بدولت ہے، جس سے علم حاصل کرنا ہے اس کے پاس جانا ہے تو یہ علم کی عظمت ہے۔ ارے جس کے پاس علم حاصل کرنا ہے
اس کی کچھ شرائط اور قواعد و ضوابط کی پابندی قبول کرنی ہے تو یہ علم کی عظمت ہے۔ یہ ساری علم کی عظمت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جیسے عظیم الشان کلیم اللہ صاحب کتاب پیغمبر کا چل کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانا، یہ علم کی عظمت ہے۔ پھر طویل سفر کر کے جانا، پھر سفر کی مشقت برداشت کرنا، یہ علم کی عظمت ہے۔ پھر وہاں پہنچ کر حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی شرائط کے مطابق ان کے پاس رہنا، انہیں یہ کہنا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں اس لیے کہ آپ مجھے سکھا دیں، کیا سکھا دیں؟ مما علمت رشدا، جو رشد و بلائی کا علم آپ کو دیا گیا اس میں سے سکھا دیں۔ یہ بھی اہل علم نے نکتہ بیان کیا ہے، سارا نہیں، مما ہے نا، یہ علم کی ہے، اس میں سے کچھ سکھا دیں۔ مما علمت رشدا، اس میں کچھ بھی سکھا دیں۔ تو یہ بھی جس سے سیکھنا ہوتا ہے وہ جتنا بھی سکھا دے پھر بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اور پھر یہ ہے کہ سیکھنے والی بات بھی بعد میں کی، پہلے تو رہنے کی بات ہوتی ہے نا، پہلے ایڈمیشن ہوتا ہے، داخلہ ہوتا ہے نا، داخلے کی شرائط اور قواعد و ضوابط پوری کرنی ہوتی ہیں، پھر جا کر اگلی بات جو ہے نا رشد و ہدایت کا علم، پھر جا کر وہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت صاحب کتاب پیغمبر، ان کا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اگر مختلف اقوال ہیں کہ وہ نبی ہیں یا ولی ہیں، والصحیح انہ نبی، صحیح یہی مذہب ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ ان کی زندگی کے بارے کہا گیا کہ فالجمہور علی انہ باق الی یوم القیامہ، کہ وہ قیامت تک باقی رہیں گے، ان کی طویل زندگی ہے نا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں تو اختلاف ہے، نبی ہیں یا ولی ہیں، اگرچہ صحیح مذہب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو صاحب کتاب ہیں، وہ تورات والے ہیں نا، صاحب شریعت ہیں اور کلیم اللہ ہیں، کلمہ اللہ، اللہ نے ان کے ساتھ تو ہم کلام کیا، اللہ نے ان سے ہم کلام ہونے کا انہیں اعزاز بخشا ہوا ہے۔ تو اتنے بڑے پیغمبر بھی جب علم حاصل کرنے جائیں وہ پہلے یہ کہتے ہیں حل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، الی ان تعلمنی، کس لیے کہ مجھے آپ سکھا دیں، مما علمت رشدا، جو آپ کو رشد اور بلائی کا علم دیا گیا اس میں سے کوئی سکھا دیجئے۔ تو لہٰذا فضل الرحمان صاحب ہوں یا افتخار صاحب ہوں، جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں داخلے کے، وہ شرائط اور قواعد و ضوابط پورے پہلے کرنے ہوتے ہیں تاکہ داخلہ پورا ہو۔ داخلہ تمام ہوتا ہے، تام ہوتا ہے، تو پھر جا کر اگلے علم حاصل کرنے والی بات کی جا سکتی ہے۔ اور میں اس پہ بڑی تفصیل سے بات کرتا ہوں، یہ دوبارہ بھی حدیث پاک آئے گی کہ اس واقعہ میں غور کیا جائے، بلکہ قرآن مجید میں تو اس سے بھی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں سے بھی علم حاصل کیا جائے یہ اس جگہ کا نہیں ہے، یہ علم کی عظمت ہے، علم کی عظمت ہے۔ علم کی وجہ سے کتاب کا احترام ہے، علم کی وجہ سے استاذ کا احترام ہے، علم کی وجہ سے درسگاہ کا احترام ہے، علم کی وجہ سے در و دیوار کا احترام ہے، مادر علمی کا احترام ہے۔ یہ ساری عظمت اور شان تو علم کی ہے، اور اس کے لیے پھر ایڈمیشن ہے، داخلہ ہے، قواعد و ضوابط کی پابندی ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ علم کی عظمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں سے بھی علم حاصل کریں وہاں کے قواعد و ضوابط کی پابندی کی جائے، ڈسپلن کو مد نظر رکھا جائے، یونیفارم ہو، اور باقی جو تقاضے ہیں تعلیم کے حصول کے وہ سارے کے سارے پورے کیے جانے چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہو کر اگر وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں تو پھر باقی لوگوں کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال یہ ترجمۃ الباب تھا، اس کے تحت جو حدیث پاک ذکر کی ہے وہ یہی واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے پاس جانا، لہذا ترجمۃ الباب کے ساتھ جو حدیث پاک کی مطابقت ہے وہ واضح اور ظاہر ہے، اور حدیث شریف وہی بیان کرتی ہے جو ترجمۃ الباب میں ذکر کیا گیا۔ اور اس حدیث پاک کے جو راویان ہیں رجال حدیث وہ 9 ہیں، اور ان 9 میں سے 8ویں جو ہیں وہ
حر صاحب ہیں، حر بن قیس، فزارہ بن شیبان کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے فزاری کہلاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نشینوں میں سے ہیں حر بن قیس صاحب۔ اور نامے جو ہیں حضرت ابی بن کعب، کون ہے بھائی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری ہیں۔ ان کے متعلق آتا ہے اقرأ ھذی الامہ، یہ کیا ہے؟ اس امت کے سب سے بڑے قاری قرآن ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیعت عقبہ میں بھی اور بدر کے اندر بھی شریک ہونے والوں میں۔ بیٹا بدر کے اندر شرکت اور بیعت عقبہ ثانیہ کا ذکر کیا تھا نا، عقبہ اولیٰ ثانیہ، وہ تو بالکل ابتدا ہوئی ہے نا مدینہ منورہ کے لوگوں نے جو اس بیعت کے ذریعے حضور علیہ السلام سے نور اسلام لیا، پھر آگے نور اسلام کو پھیلانے کے عزم کیا، وہ اسلام کے پروان چڑھانے میں، فروغ میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور پھر بدر کا تو عملی طور پہ جدوجہد بھی ہے نا، جہاد بھی ہے، اس لیے بدری صحابہ کا مرتبہ اور مقام ہے۔ بدری صحابہ کے بچوں کا بھی مرتبہ مقام تھا۔ خلفائے راشدین آگے لحاظ کرتے تھے کہ یہ بدری صحابہ ہیں، ان کو لہذا عزت و احترام زیادہ دینی ہے، مشاورت ان سے کرنی ہے، احترام ان کے دینا ہے۔ بدری صحابہ کے بچے ہیں، وظائف جب لگائے جاتے خلافت اسلامیہ میں، خلافت راشدہ میں، تو بدری صحابہ کے بچوں کا جو وظیفہ ہوتا وہ عام کی نسبت زیادہ لگایا جاتا کہ ان کے آباء و اجداد، ان کے والدین جو ہیں انہیں بدر میں شرکت کی، حاضری کی سعادت ملی ہے۔ لیکن قربان جاؤں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی، ان کے برادر اکبر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا ایک اپنا مرتبہ اور مقام ہے۔ ان کے لیے وظیفہ جو مقرر کیا گیا خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین کی طرف سے، بدری صحابہ کے بچوں کے لیے 2000 درہم ہے، تو حسنین کریمین کے لیے 5000 درہم ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اس پورے گھرانے کا احترام ہے، اس گھرانے کے ایک ایک چشم و چراغ کا احترام ہے کہ انہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ جو نسب کا شرف حاصل ہے وہ اتنا بڑا شرف اور اعزاز ہے کہ خلفائے راشدین نے بھی اس کو مد نظر رکھا، بعد کی اسلامی حکومتوں نے بھی مد نظر رکھا۔ آج بھی جو اہل دل ہیں، اہل محبت و عقیدت ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے نسب مبارک کا احترام کرتے ہوئے سادات اعظام کا احترام کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ہماری نجات ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی جو اہل بیت ہے، یہ سفینہ نوح ہے، اس میں شریک ہونا چاہیے۔ جو اس کشتی میں شریک ہوا وہ نجات پایا نا۔ تو یہ سفینہ نوح ہیں، ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا احترام جس بندے کے دل میں آ گیا، گویا کہ وہ کشتی میں سوار ہو گیا۔ تو جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ منزل پر بھی پہنچ گیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تو اس امت کے بڑے قاری قرآن ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں فرمایا کرتے تھے ابی سید المسلمین۔ حضرت ابی جو بڑے قاری قرآن اور عالم قرآن ہیں، بیٹا یہ بھی یاد رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی پر جب قاری قرآن کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ صرف مروجہ آج کے زمانے کا جو قاری ہوتا ہے نا، حفظ قرآن اور ضبط قرآن، قرآن مجید کو تجوید و قراءت سے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے والا، اس پر ہی نہیں ہے۔ صحابہ کے عہد میں قاری قرآن جس پہ اطلاق ہوتا وہ قرآن مجید کا ماہر عالم ہوتا تھا۔ تو حضرت ابی بن کعب کے بارے میں حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے ابی سید المسلمین، وہ تو مسلمانوں کے سردار ہیں۔ بیٹا اہل علم کی قدر ہے، اہل علم کی قدر ہے، اہل قرآن کی، قرآن و سنت کے جو ماہر عالم ہیں ان کو سردار کہا جاتا، سید المسلمین ہیں۔ آج کی حکومتیں جو ہیں وہ جو حشر کرتی ہیں علماء سے وہ بھی آپ جانتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق جو دور خلافت راشدہ تھا اس میں اہل قرآن، اہل حدیث اور جو اہل سنہ، جو قرآن و سنت کے یعنی ماہرین ہوتے، علماء ہوتے، ان کا احترام کس قدر کیا جاتا۔ اور ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے 164 احادیث مبارکہ
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ یہ راوی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، ان کا تذکرہ چونکہ پہلے ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہیں انہو تمارا ہوا والحر بن قیس بن حسن الفزاری، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حر بن قیس فزاری صاحب کا آپس میں اختلاف رائے ہوا۔ آپس میں بیٹا اہل علم کا اختلاف رائے رحمت ہے، ضد نہیں ہونی چاہیے، انانیت نہ ہو اور تکبر نہ ہو اور کسی قسم کا حسد نہ ہو، بغض کینہ نہ ہو۔ ویسے اہل علم کا اختلاف رائے اگر نیک نیتی پر مبنی ہے، تحقیق کی جستجو کی وجہ سے ہے، تو وہ اختلاف رائے نیک نیتی سے اور پھر حقیقت کی تلاش میں، حق کی تلاش میں ہے تو وہ درست ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس اور حر بن قیس کا آپس میں اختلاف رائے کس بارے میں ہوا؟ فی صاحب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے صاحب کے بارے میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جس شخص سے ہوئی تھی وہ کون تھا؟ سمجھ آ رہی بھئی؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اختلاف تھا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ وہ کون تھے بھئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی جس شخص سے ملاقات ہوئی، جس کے پاس آپ تشریف لے گئے، وہ کون تھے؟ اس شخص کے بارے میں اختلاف ہوا، حضرت حر بن قیس کا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا موقف یہ تھا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جبکہ حر بن قیس کا موقف کچھ اور تھا۔ اس دوران یہ ہوا فمر بہما ابی بن کعب، ان دونوں کے پاس سے صحابی رسول اس امت کے بڑے قاری اور عالم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ پاس سے گزرے۔ وہ ذرا بزرگ صحابی تھے نا، اور جلیل القدر بزرگ صحابی تھے، علم قرآن میں بڑے تھے۔ تو ان دونوں کا آپس میں معاملہ چل رہا تھا۔ فدعاؤ ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب صاحب کو بلا لیا تاکہ ہمارا جھگڑا ہے اس کو ختم کر دیں، ہمارا اختلاف ہے اس بارے میں ہماری رہنمائی کر دیں۔ تو انہیں بلا کر کہا انی تماریت انا وصاحبی ھذا فی صاحب موسیٰ الذی سأل موسیٰ السبیل الی لقیہ، یہ کہا کہ اے حضرت ابی بن کعب صاحب، میرا اور میرے اس دوست کا، میرے دشمن کو نہیں ہوتا اختلاف سے، آج تو بدقسمتی سے جس سے اختلاف رائے ہو گئے اس کو عدو بنا دیا جاتا ہے نا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرا اور میرے اس دوست کا، صاحب کا، دوست کا، سمجھ آ رہی ہے؟ اختلاف رائے ہو گیا ہے، آپ بڑے بزرگ سے آپ بھی ہیں، تو آپ جو ہے اس مسئلے میں ہماری رہنمائی کر دیں، بتا دیں کہ موسیٰ علیہ السلام جس سے ملنے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے جس کی ملاقات کا شوق ظاہر کیا اور اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کیا کہ مجھے اس کی ملاقات عطا کر دیں، وہ کون صاحب تھے؟ خضر علیہ السلام تھے یا کوئی اور تھے؟ صحابی رسول نے اب فیصلہ کرنا تھا۔ اگرچہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی صحابی تھے، حضرت حر بن قیس، لیکن وہ چونکہ عمر میں چھوٹے تھے تو یہ بڑے تھے۔ اب انہوں نے دونوں کا اختلاف رائے سنا اور ان کی بات سن کے آگے فیصلہ کرنا چاہا۔ تو اس میں آپ بھی یہ اندازہ کیجئے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اختلاف رائے ہو جائے تو پھر دلائل کے ساتھ حل کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ حل سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنہ، اے حضرت ابی بن کعب صاحب، آپ نے بھی کچھ سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں کہ حضور علیہ السلام نے یہ معاملہ کو ذکر کیا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس گئے تھے؟ بات آگی سمجھ؟ کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب نے ان کی بات سن کے کہا نعم، ہاں میں نے سن رکھا ہے، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل، کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مجمع بنی اسرائیل میں تشریف فرما تھے، اپنی قوم، اپنی امت کے مجمع میں، جبکہ ایک شخص آپ کے پاس آیا تو آ کر کہتا ہے هل تعلم احدا اعلم منک، اے موسیٰ کوئی آپ اپنے سے بڑا عالم بھی جانتے ہیں، آپ اپنے سے بڑا عالم بھی جانتے ہیں؟ یہ سوال کر دیا مجمع، یہ حضور علیہ السلام کے آگے حدیث پاک ہے نا۔ حضرت ابی بن کعب اس کا فیصلہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے نا، موسیٰ بنی اسرائیل وہی تھے
خضر علیہ السلام کے پاس جانے والے صاحب شریعت اور صاحب کتاب جو تھے نا موسیٰ علیہ السلام، کوئی اور موسیٰ نہیں تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے یہ جانے والے تھے۔ یہ حضور کا فرمان سنا رہے ہیں حضرت ابی بن کعب، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اذ جاءہ رجل، ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے هل تعلم احدا اعلم منک، کیا آپ اپنے سے بڑا عالم جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا، میں نہیں جانتا، میں اپنے سے بڑا عالم ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ اس طرح کی بات کو عذرائے تکبر کی، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں نا، صاحب شریعت ہیں، وہ تو معصوم ہے نا، ان کے بارے میں یہ کوئی بات نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے علم کے مطابق کہہ دیا کہ میں تو مطلب ہے اپنے سے بڑا عالم کوئی نہیں جانتا، لیکن اہل علم نے اس کے تحت بھی لکھا ہے کہ یہ جملہ اور یہ بات جو ہے یہ بظاہر جو ہے بڑے عجیب معنی میں ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہوتا ہے کہ ہم احتیاط برتیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑا کوئی علم والا، یعنی مختلف جہتوں سے جو صاحب شریعت صاحب کتاب پیغمبر ہونا جو ان کا اعزاز تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کا اعزاز نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ علم کے نہ جانے کتنے زاویے کتنی جہتیں ہیں، کسی کے پاس کسی قسم کا علم ہے، کسی کے پاس کسی اور قسم کا علم ہے، علم کی انواع و اقسام بھی مختلف ہیں، بے شمار ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا لا، میں تو نہیں جانتا۔ کہتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی، بلا عبدنا خضر، اس کو خضر بھی پڑھ سکتے ہیں، خضر بھی پڑھ سکتے ہیں، خضر بھی پڑھ سکتے ہیں، عام ہماری زبان کے اندر زیادہ خضر علیہ السلام بولا جاتا ہے نا، کہ رب تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہاں ہمارا ایک بندہ ایک خاص ہے خضر، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس علم ہے۔ تو جب یہ بتایا گیا نا، اب دیکھیں شوق علم، اللہ کے پیغمبر ہو کر صاحب کتاب ہو کر صاحب شریعت، آج چند کلاسیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ کسی اور عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا جو مروجہ نصاب پڑھتے ہیں درس نظامی، اس سے بھی کوئی بڑا عالم نہیں بنتا، یہ تو ایک کتابوں کے سمجھے نام آتے ہیں، فہرست آتی ہے، اس کے بعد کوئی آدمی محنت کرتا ہے، پڑھاتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، پھر آگے تخصص ہے، تخصص فی الفقہ ہے، مفتی کورس ہے، محنت کوشش، پھر اس کی بھی شرائط ہیں، تب جا کر کوئی بندہ ماہر عالم دین بنتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نہیں ہے، اور اس کے اندر بھی پھر ماہر عالم اور مفتی بن بھی جائے نا، تو پھر بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے سے سینئر اور بڑے محترم جو بزرگ ہیں ان سے رائے لیتا بھی رہے اور ان کی طرف فتوے والوں کو ریفر کرتا رہے، کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں ہی حرف آخر ہوں، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بلکہ فتوے کی زبان میں آپ آئندہ سال کوشش بھی کریں، تخصص میں داخلہ لیں، آداب فتویٰ نویسی دیکھیں گے تو باقاعدہ طور پہ اس کے اندر ایک یہ چیپٹر ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا، جو لا ادری کہنا نہیں جانتا وہ کیسے مفتی ہو سکتا ہے؟ یعنی مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں جانتا، اس کو میں نہیں جانتا کہنے کا حوصلہ ہو، اس کو تربیت ہو کہ اگر مجھے نہیں آتا تو میں اپنے سینئر کے ساتھ مشورہ بھی کریں گا، مسئلہ بھی اس کا ریفر کروں گا، اس کی رائے کا احترام بھی کروں گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا شوق دیکھیں جتنا بڑا بھی ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق آیا، اللہ کی حضور دعا کر دی کہ مولا پھر خضر علیہ السلام کی ملاقات چاہتا ہوں میں، سأل موسیٰ السبیل الیہ، کوئی سبیل مل جائے، کوئی راستہ مل جائے، ایڈریس مل جائے، بات آگی سمجھ، اور جانے کا کوئی ذریعہ سورس پیدا ہو جائے۔ اللہ کے بارگاہ میں جب عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بطور نشانی ایک مچھلی کے بارے میں فرمایا کہ یہ مچھلی جہاں پر آپ سے مفقود ہو جائے گی وہ مقام ہوگا ملاقات کا۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے گئے، تفصیل کے ساتھ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک نوجوان یوشع بن نون صاحب کو بھی لے گئے اور راستے میں ایک جگہ پہ جہاں پہ ٹھہرے چٹان کے پاس سٹے کیا، اس سے آگے جب چلے گئے تو پھر جا کر کہا کہ وہ ناشتہ کدھر ہے، وہ جو کھانا تھا وہ کدھر ہے، جو مچھلی تھی، تو انہوں نے کہا جی وہ تو
جہاں پیچھے ہم نے سٹے کیا ہے وہاں پر جو ہے وہ گم ہو گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وہی تو مقام تھا جہاں پہ خضر علیہ السلام کی ہماری ملاقات ہونی تھی، پھر واپس پلٹ کے آئے۔ بلکہ وہ واقعہ میں آتا ہے کہ جہاں پہ ملاقات ہونی تھی اس سے آگے چل کے گئے تو تھکن ہو گئی تھی۔ پتہ چلتا ہے بندہ جائے نا اپنی منزل کی طرف، کلاس میں جائے، جامعہ میں جائے، اور سیدھا جس سے کچھ حاصل کرنا ہے اس کی حد تک جائے، آگے کوئی اپنی سیر و سیاحت کرے تو وہ اور چیز ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے آگے جب جو صبر کیا اس میں تھکن تھی، اس سے پہلے تھکن نہیں تھی۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے نا، ویسے تو اصول علم کا جذبہ ہو تو پھر تھکن وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کی منزل وہ تھی جہاں پہ مچھلی گم ہو گئی تو اس سے اگلا صبر جو تھا اس میں تاب پیدا ہوا، مشقت آ گئی تھی۔ وہ واقعہ پڑھے تو اس کی ملتا ہے۔ پھر واپس پلٹ کے آئے تو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات، جہاں پر یہ بتایا گیا نا وکیل اللہ، انہیں کہا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اذا فقدت الحوت فرجع، جہاں مچھلی گم ہو گئی ہے نا وہاں پہ آپ لوٹیں، فإنک استلقا، وہاں پر آپ ان سے ملاقات کر سکیں گے۔ فکان یتبع اثر الحوت فی البحر، بھائی سمندر میں جہاں پر وہ مچھلی گم ہوئی پھر اس کے پیچھے پیچھے چلے تو فقال لموسیٰ فتاو ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے کہا تھا کہ آپ بتائیے مجھے کہ جب ہم اس صخرہ چٹان کے پاس ٹھہرے نا وہاں پہ پناہ لی تو میں تو مچھلی بھول گیا، اور یہ بھول بھی شیطان کی طرف سے آئی ہے، بھول بھی میں آپ کو یاد نہیں کرا سکا۔ حضرت یوشع صاحب نے ساتھ جو تھے نا موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ وہ مچھلی تو وہاں پہ گم ہو گئی تھی، مجھے شیطان نے بلا دیا، میں یاد نہیں کرا سکا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، وہی تو مقام تھا جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں، وہاں پر ہی تو ملاقات ہونی تھی۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، پھر دونوں بزرگ واپس پلٹے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی خادم خاص جو یوشع علیہ السلام تھے وہ واپس آئے۔ تو واپس پہنچے تو فوجدا خضرا، حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں پر موجود پایا۔ فکان من شأنہما ما قص اللہ تعالی فی کتابہ، تو پھر آگے فرمایا کہ ان دونوں کا قصہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے، اپنی کتاب میں بیٹا بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کیا نا واقعہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بتایا، تو جو اختلاف رائے تھا اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ وہ موسیٰ بنی اسرائیل تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی ملاقات خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی، سمجھ آ رہی بھائی؟ وہ تھا تو وہ ثابت ہو گیا حضرت ابی بن کعب کی اس روایت سے۔ اور پھر اس واقعہ میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ طلب علم میں نکلنے والے لوگوں کو یہ واقعہ بڑی تفصیل سے پڑھنا چاہیے۔ اس سے جو نکات، چونکہ یہاں پر واقعہ بیان نہیں ہوا، یہاں پر تو ابھی آغاز ہوا ہے نا، آگے جو ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات ہوئی آگے حضور علیہ السلام نے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ اپنی کتاب قرآن مجید میں وہ قصہ بیان فرمایا ہے۔ بات آگی سمجھ؟ تو وہ قرآن مجید قصہ پڑھا ہے نا، تو کس قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ پابندیاں بھی لگی کہ آپ نے رہنا ہے اگر میرے ساتھ تو یہ بھی کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، پتہ چلتا ہے علم کے لیے صبر ہے، علم کے لیے مشکلات ہیں، گھریلو مسائل ہو سکتے ہیں، دارالعلوم کے اندر کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، کوئی داخلے خارجے کا مسئلہ ہوتا ہے، ڈسپلن کی پابندی کا ہوتا ہے، کوئی سزا وغیرہ، کوئی بھی مسئلہ بن جائے تو ان سارے مسائل میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ صبر کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ واقعہ پڑھیں تو اس میں تفصیلی نکات آتے ہیں۔ یہاں پر تو امام بدرالدین رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے واقعہ میں یہ ایک بات یہ لکھی، بھائی بظاہر جو ہے اختلاف رائے کوئی جرم نہیں ہوتا جبکہ ضد نہ ہو، انانیت نہ ہو، بلا وجہ کا جھگڑا نہ ہو، اختلاف رائے درست ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک اختلاف رائے ہو جائے تو اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ فیصلہ ہو سکے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عالم پر لازم ہے، عالم پر وہ علم کی جستجو میں نکلے بھی علم کے اضافے کی رغبت اور شوق رکھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اب بس ہو گئی ہے، سمجھ آ رہی بھائی؟ وہ ایک میرے جاننے والے دوست ہیں
تو وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے استاد نے پڑھایا نا کریمہ و بخشا برحال ماں، کریمہ جو ہے نا سعدی جو ہے اس کے پہلے چند اشعار پڑھایا نا، اس میں آیا خطا بخش بس، جب بس آیا نا تیسرا شعر ہے، یہ شاید چوتھا ہے، تو کہتے ہیں جب استاد نے پڑھایا نا خطا بخش بس، تو میں نے کہا استاد جی میری بھی بس۔ اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ میں آگے نہیں پڑھ سکا، لیکن آگے وہ معاشرے میں خطیب بن گئے، آگے جناب وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن علم پر بس نہیں ہونی چاہیے، علم پر یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں علم میں بس نہیں ہے، رب زدنی علما بتا رہی ہے نا، اور رب زدنی علما بتا رہی ہے کہ بس نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ بھائی عاجزی اور انکساری اللہ کی بارگاہ میں بڑی پسندیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ کوئی آپ سے بڑا عالم ہے، تو آپ نے جواب میں لا کہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ اگلا مرحلہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عاجزی اور انکساری رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی پسندیدہ ہے۔ اور ایک نکتہ یہ بھی کہا کہ بھئی علم کے لیے جائیں تو اس کے لیے زاد راہ ساتھ ہو، اور ضروری چیزیں ساتھ ہونی چاہیے تاکہ علم کے حصول میں کوئی مانع نہ ہو، رکاوٹ نہ آئے۔ اور یہ بھی کہا کہ بھئی عالم اور فاضل جو ہے اس کے تلامذہ شاگرد اس کی خدمت کر سکتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع بن نون صاحب تھے، وہ بطور خدمتگاری تھے نا، اس طرح خدمت لی جا سکتی ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ یہ تعلیم علم یا تعلیم و تربیت کے عوض میں لینا مناسب نہیں ہے، ویسے مروت میں ہونی چاہیے، اور ایک یہ بھی ہے بھائی علم کے حصول کے لیے الرحلہ والسفر لطلب العلم برا و بحرا، بری اور بحری سفر کرنے پڑیں تو پھر بھی کرنے چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اور بڑے بڑے شہروں میں، مختلف ممالک میں، مختلف علاقے میں بڑے بری سفر کر کے، بحری سفر کر کے جانا پڑے تو پھر بھی حصول علم کے لیے جانا چاہیے۔ یہ چند گزارشات اس حدیث پاک کے تحت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما۔ اور اس علم سے مراد کیا ہے؟ کتاب کا علم سے مراد قرآن مجید کا علم ہے۔ الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تعلیم سے مراد اس کا حفظ کرنا، یاد کرنا، قرآن مجید کے مطالب اور معانی یاد کرنا۔ یہ حضور علیہ السلام نے دعا کی تھی، کس کے لیے دعا کی تھی اور کس کے حق میں دعا کی تھی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی علم کے حصول میں جہاں اپنی جد و جہد ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، درس و تدریس کا پورا ڈسپلن، نظام، کتابیں، جامعات، مدارس، درسگاہیں، سب کچھ معاون ہوتی ہیں، توجہ کریں، اس کے ساتھ بیٹا کسی بزرگ کی دعا بڑی معاون ہوتی ہے، یہ بھی ایک ذریعہ علم ہے۔ سمجھ آ رہی؟ بہت بڑا ذریعہ علم ہے، کسی بزرگ کی دعا نصیب ہو جائے، علم کے حصول میں بڑی معاون ہوتی ہے۔ کتابیں بھی معاون ہوتی ہیں، اچھا استاذ بھی معاون ہوتا ہے، اچھا ڈسپلن اور ماحول بھی معاون ہوتا ہے، جدید ذرائع تعلیم و تربیت ہیں، ان سے بھی اکتساب بندہ کرتا ہے، ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو دعا جس مقام پہ بندے کو پہنچاتی ہے اس کا بھی ایک اپنا مرتبہ ہے، لہذا دعا کی تلاش ہونی چاہیے۔ تو یہ دعا کس نے دی، کس کو دی؟ تو آگے حدیث پاک جس کے تحت آپ نے پڑھی ہے، یہ دعا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ کس کو دی تھی؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دی تھی۔ تو بیٹا دعا لینے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو دعا لے لیتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بیٹا اس کے لیے بندے کو پھر فرما بردار ہونا چاہیے، خدمتگار بننا چاہیے، ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ایک وقت آتا ہے کہ محسن یا بزرگ جو ہوتا ہے وہ ایک وقت ہوتا ہے وہ
خدمت سے خوش ہو کر جو ہے وہ اللہ کے حضور جو دعا کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتا ہے اور بندے کا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں بھی یہ کوشش ہونی چاہیے۔ یہ بھی ترجمہ الباب اور یہاں پہ جو واقعہ لکھا، اس سے مجھے یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ بھئی یہ بھی ایک پورا ذریعہ علم ہے۔ ٹھیک ہے کتاب علم دیتی ہے، ٹھیک ہے دارالعلوم میں علم ملتا ہے، ٹھیک ہے پڑھانے سے علم ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن دعا بھی ایک ذریعہ علم ہے کہ دعا کے ذریعے بندہ بڑے مرتبے اور مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اور باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کہ آپ جو ہے وہ رات کے وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور رات حضور کے پاس گزاری۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ آپ کے والد گرامی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو۔ یہ چھوٹی عمر میں تھے نا کہ آپ جائیں چھوٹی عمر میں، اور جانا کن کے پاس ہے؟ حضور کے پاس۔ حضور کس کے پاس تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو یہ تو پھر اپنی خالہ کے پاس گئے نا، خالہ کا گھر تو خالہ کا گھر ہوتا ہے نا، عمر میں بھی چھوٹے تھے، خالہ کے گھر گئے اور رات وہاں پہ گزاری۔ تو والد گرامی نے بھیجا کس لیے تھا کہ بڑا آدمی تو رات کے وقت کے معمولات اس طرح جا کے نہیں دیکھ سکتا، چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے تو خالہ کے گھر جانے میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، محرم ہے نا، تو وہ جا سکتا ہے، وہ خالہ کے پاس رہے گا اور رات کو حضور کے معمولات دیکھیں گے۔ قربان جاؤں ایسے لوگ ہوتے تھے بیٹا اپنی بچوں کی تربیت کرنے والے۔ آج ہمیں بھی یہ توفیق ملتی ہے کہ اپنے بیٹے کو بھیجے کسی بزرگ کے پاس، اس کی مجلس میں بیٹھے، صحبت میں بیٹھے، زیارت کرے، ملاقات کرے۔ میں تو جمعۃ المبارک کے خطبات میں کئی بار کہتا ہوں، کل کے جمعۃ المبارک کے خطبے بھی میں نے کہا ہے کہ اب جتنے فتنوں کا دور ہے ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ اب فتنے صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کسی جلسے میں جائیں گے پروگرام میں کوئی فتنہ آپ کو ملے گا، اب تو آپ کے موبائل کے اندر فتنے ہیں، سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، ہر بےہودہ آدمی کی باتیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، گھر بیٹھے ہی آدمی اپنے آپس میں دفتر میں فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جو شکوک و شبہات اسلام کے خلاف ذہن میں آتے ہیں وہ نکلیں گے کیسے؟ تو میں نے منع کیا، میں نے کہا کسی ایسے آدمی کی گفتگو یا تقریر وغیرہ نہیں سننی چاہیے۔ باقاعدہ بزرگ منع کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کی کتابیں نہ پڑھے عوام۔ علماء کا پڑھنا اور نیت سے ہوتا ہے، اصل حقیقت جاننے کے لیے، رد کرنے کے لیے۔ عوام کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ہر کس و نقص کی کتابیں پڑھتا رہے، اسی طرح ہر ایک کی تقریر سننے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ آج چسکے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ کیا کہتا ہے جی، یہ مولوی کیا کہتا ہے، وہ کیا ہے، پھر مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے کل کہا سختی کے ساتھ، میں نے کہا آپ اپنے کان بند رکھا کریں، بے شک آپ کا چچا ہے، ماما ہے، کوئی بھی ہے، توہین اور گستاخی کی بات کرتا ہے، آپ کے گھر میں کرتا ہے، آپ کے آپس میں کرتا ہے، آپ نہ سنیں، اس کو کہیں جی برائے مہربانی آپ بیٹے کی شادی پہ ضرور آئے ہیں لیکن ایسی بات نہ کریں، میں نہیں سن سکتا، کوئی بے ادبی والی بات نہیں سن سکتا۔ اور میں نے کہا کوشش کیا کریں کسی مستند ماہر قرآن و سنت کے ماہر عالم مفتی کے پاس جا کر بیٹھا بھی کریں، اپنے بچوں کو لے جایا کریں، کوئی تعلیم و تربیت کے لیے وقت نکالا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھی سارا کوئی میڈیا دے رہا ہے، سوشل میڈیا سے دیکھنا ہے، پھر اس طرح کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ وہاں پر تو طرح طرح کی باتیں آ رہی، فحاشی بے حیائی پہ مبنی چیزیں بھی آ رہی ہیں، اسی سکرین پہ نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، تو پھر ہدایت کیسے ملے بھائی؟ اس وجہ سے ضروری ہے کہ آدمی جو ہے نا کسی صالح متقی عالم کے پاس بیٹھا کرے، تب جا کے بچے گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عباس کو خود بھیجا، حضور کے پاس جاؤ رات گزارو، حضور کے معمولات دیکھ، حضور کے معمولات دیکھیں گے تو آپ کے لیے بھی رہنمائی ہوگی، تربیت ہوگی، ہمارے لیے بھی ہوگی۔ آپ ہمیں آگے بتائیں گے، آگے پوری امت کو حضور کا اسوہ مبارک اور رات کے معمول کے بارے پتہ چلے گا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما گئے نا، رات وہاں پہ گزاری، تو آپ جو ہے وہ بظاہر بچہ ہوتا ہے نا جس طرح سو رہا ہے، سوئے ہوئے نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ سونے والی حالت بنائی رکھی نا۔ حضور رات کو کس ٹائم اٹھتے ہیں، کیسے وضو مبارک فرماتے ہیں، کیسے قیام کرتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ سارا معمولات رات کے دیکھنے تھے نا۔ قیام کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، حضور علیہ السلام جب اٹھے نا آپ نے استنجا فرمانے کے لیے، تو میں نے اٹھ کر جو ہے وضو کے لیے پانی رکھا تھا۔ یہ ہے دعا لینے کا مقام، یہ ہے مقام۔ یہ والد گرامی نے
بتا کر بھیجا تھا نا کہ جانا ہے تو آداب کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو داخل تو کروا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ادارے کے قواعد و ضوابط کی پابندی، اساتذہ کا احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے، تب جا کے کوئی دعا ملے گی۔ دعا کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے۔ میں نے تو جتنے واقعات پڑھے ہیں، کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے، بندے کو اس وقت دعا لگ جاتی ہے۔ ویسے تو حضور کی دعا تو پھر حضور کی دعا ہے نا، وہ تو ہر وقت ہی ہر لحاظ سے مستجاب ہے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ ویسے بعد والے واقعات میں دیکھا ہے نا، بے شمار بزرگوں کے بارے میں یہی پتا چلا کہ وہ یہ خدمت سر انجام دی، نتیجتاً ان کے محسن نے، بزرگوں نے دعا کر دی، اس دعا کے نتیجے میں وہ بہت اعلیٰ مرتبے اور مقام پہ فیض ہو گئے۔ پر جب وضو کے لیے پانی رکھا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو آپ کی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے رکھا۔ چھوٹی عمر کے تھے نا، چھوٹی عمر کا بچہ پھر بڑا کام کرے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سر پہ اس وقت جو ہے ہاتھ مبارک، دست مبارک پھیرا اور سینے سے لگا کر دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ابن عباس کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما دے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی دعا۔ تب جا کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے کہا جاتا ہے کہ امت میں سب سے بڑے مفسر قرآن کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس۔ بیٹا عمر میں چھوٹے تھے، عمر میں صحابہ کرام میں چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں عمر کے لحاظ سے، لیکن علم کے لحاظ سے کتاب اللہ ہی تو بڑی کتاب ہے نا۔ اور کتاب اللہ سے بڑی کائنات میں کوئی کتاب ہے؟ ساری آسمانی کتابوں میں بھی سب سے عظیم کتاب تو قرآن مجید ہے۔ جو بڑی کتاب کا بڑا عالم شمار ہوتا ہے وہ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس۔ یہ ہے دعا، یہ دعا ہے نا۔ یہاں پر باقاعدہ طور پہ لکھا ہے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہ اس دعا کی برکت سے آپ کیا بنے؟ کہتے ہیں کہ آپ تو حبر الامہ کان عالما بالکتاب، کہتے ہیں کہ آپ ایک کتاب اللہ کے عالم بنے، امت کے بڑے استاذ بنے، بحر العلم، علم کے سمندر تھے، رئیس المفسرین تھے، ترجمان القرآن تھے۔ یہ 5 القاب تو یہاں پر موجود ہیں جو امام عینی نے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی دعا، حضور کی دعا ہے۔ امام کربانی نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور مستجاب نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی دعا مستجاب ہوتی ہے، ہر نبی کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ تو یہ اما حاضت دعا، لیکن یہ دعا جو حضور نے ابن عباس کو دی اللہم علمہ الکتاب سے، فرمایا یہ دعا حضور کی دعا، کہتے ہیں فَمِمَّا لَا شَكَّ فِي قَبُولِهِ، اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ کیوں؟ بھائی ہم نے دیکھ لیا کہ ابن عباس لِأَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِالْكِتاب، عالم بالکتاب تھے، حبر الامہ تھے، بحر العلم تھے، رئیس المفسرین تھے، ترجمان القرآن تھے۔ ہم نے تو دیکھ لیا کہ ان کے یہ 5 یہاں پہ جو ہے نا القاب آئے، عالم بالکتاب، حبر الامہ، بحر العلم، رئیس المفسرین، ترجمان القرآن، اور وہ بھی کہتے ہیں اتنے اعلیٰ مرتبے پر فیض تھے جو مما لا یخفا، جو کسی پر کوئی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ بہرحال ابن بطال شارح بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان احبار بڑے علماء میں تھے جو راسخین فی علم القرآن والسنہ، جو قرآن و سنت کے علم کے ماہرین تھے۔ اجیبت فیہ الدعوہ، کہتے ہیں ان کے حق میں حضور کی دعا ہے نا، اس وجہ سے اس مقام پہ، یہاں تک کرمانی صاحب کی کلام ہے نا، تو کرمانی صاحب نے شارح بخاری ہیں، بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو تو ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، صرف سوال کیا، توجہ کریں، آگے جواب اگرچہ خود ہی دیا، جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا دعا حضور کی ہو قبول نہ ہو، لازمی قبول ہوتی ہے، لیکن سوال اٹھایا، کیا کیا؟ شرح بخاری میں صرف سوال اٹھایا ہے۔ امام بدر الدین عینی صاحب کو یہ بھی اچھا نہیں لگا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے ناموس رسالت، مقام مصطفیٰ ہے۔ بھئی ایک شارح بخاری نے صرف سوال اٹھایا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو تو اس کے بارے میں ہے کہ وہ قبول نہ ہو، جواب بھی دے دیا کہ قبول ضرور ہوتی ہے،
یہ نہیں ہو سکتا کہ قبول بڑی بات تھی یہ بھی، لیکن امام عینی کا جذبہ دیکھو، آپ فرماتے ہیں ھذا السؤال لا یعجبنی، مجھے یہ جواب سوال اچھا نہیں لگا۔ حضور کے بارے میں، حضور کی دعا کے بارے میں سوال ہی نہیں کرنا چاہیے کہ قبول ہوتی ہے، اگلا جملہ ہوگا نہیں ہوتی ہے، یا اگلا جملہ بھی ساتھ ہوتا ہے سوال میں۔ کہتے سوال کیوں اٹھایا امام کرمانی صاحب نے؟ کہتے مجھے تو یہ سوال ہی اچھا نہیں لگا۔ یہ ہے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری، پہلے اپنے سے بڑے شارح بخاری کی بات کی، لیکن ساتھ کہتے ھذا السؤال لا یعجبنی فإن فی بشاع، کہتے ہیں اس سوال کے اندر جو ہے نا خوبصورتی نہیں ہے، اس سوال کے اندر کوئی عمدگی، یہ اچھا نہیں ہے۔ حضور کے بارے میں، حضور کی دعا کے بارے میں پھر ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ حضور کی دعا تو پھر وہ دعا ہے نا جو دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو کیا ہے، ہاں دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نعت شریف میں پورا شعر ہے نا، بڑا پیارا ہے، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ دلہن کو کون قبول نہیں کرتا؟ اور دلہن کے بارے ہوتا ہے کہ دلہن بن کے قبول نہ ہو۔ حضور کی دعا تو دلہن کی طرح، جس طرح دلہن محبوب ہوتی ہے دلہن کو قبول کیا جاتا ہے، بلکہ پروٹوکول ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، جب حضور کی دعا نکلتی ہے نا قبولیت خود آگے بڑھ کے پروٹوکول دیتی ہے۔ اجابت اور قبولیت کا سہرا اور جوڑا آگے آ جاتا ہے کہ حضور کی دعا ہے، میرے محبوب کے منہ سے نکلی ہے، اجابت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ ایک اور بھی منظر پیش کیا ہے اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، بہرحال بڑا پیارا منظر پیش کیا ہے دعا کے بارے میں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ امام عینی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان ھذا السؤال لا یعجبنی، مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ سوال مجھے اچھا نہیں لگا۔ اگرچہ سوال کر کے انہوں نے جواب بھی ٹھیک دیا، اور سوال اٹھا کے جواب تو ٹھیک دیا کہ حضور علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن سوال کیوں اٹھایا حضور کی دعا کے بارے میں؟ یہ سوال، یہی میں نے کل جمعۃ المبارک کے خطبے میں نے کہا ہے، میں نے کہا شکوک و شبہات پیدا کر ہونے والی گفتگو ہوتی ہے، آپ سن لیتے ہیں، پھر اس شک کو دور کون کرے؟ یا تو آپ اتنے ہو نا کسی ماہر مستند عالم کے پاس جائیں، میں نے تو فلاں بات سنی ہے جی آپ رہنمائی کریں، آپ نے وہ موبائل سے ساری رہنمائی بھی لینی ہو، خود ہی فیصلے بھی کرنے ہوں، خود ہی فیصلے لینے دینے، تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا سچی بات کیا ہے جھوٹی کیا ہے؟ تو یہ سوال کرنے سے شکوک و شبہات آگے جنم لیتے ہیں نا، بعد ایسے سوال ہوتے ہیں۔ تو حضور کی ذات کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ آپ کی دعا مستجاب، اور آگے سوال بنتی تھی دوسرا بھی جہت اور پہلو تھا، اس وجہ فرماتے ہیں مجھے یہ سوال اچھا نہیں لگا ان کا۔ فَإِنَّ فِي بَشَاءَ، اس کے اندر خوبصورتی نہیں ہے، بشاعت ہے، قبا پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَنَا لَا أَشُكُّ، مجھے تو کوئی شک نہیں ہے، ان جمیع دعوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجابہ، حضور کی ساری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، لہذا یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بات آگئی سمجھ بھئی؟ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تھی، اور یہ جو آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے اس میں حضور علیہ السلام کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں دمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دمانی کا کیا معنی ہے؟ اور مجھے سینے سے لگایا، حضور نے مجھے لگایا کس وقت بھئی؟ جب حضور کو پتا چلا کہ یہ اس شہزادے نے، اس ننھے میں بچے نے کیا کیا ہے، میرے لیے وضو کے لیے پانی رکھا ہے۔ بات آگئی سمجھ بھئی؟ کہتے ہیں حضور نے مجھے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر حضور نے دعا کی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما۔ اس کے تحت استنباط احکام میں لکھتے ہیں بھئی اس میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، اجابت اور عظمت معلوم ہوتی ہے، دوسرا یہ بھی ہے بھئی علم کی فضیلت ہے، علم کے حصول کی رغبت اور جو ہے وہ ترغیب دینا، اور قرآن مجید کا حفظ کرنا اور دعا اس کا بھی ملتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ چھوٹے بچے کو یا باہر سے آنے والا مسافر آتا ہے نا تو اٹھ کے ملا جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے، معانقہ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کا بھی ثبوت ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ چند چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو
علم کے حصول کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ علم کے حصول کے بیٹا جتنے ذرائع ہیں ان سارے ذرائع کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ پہلے میں کہتا ہوں کبھی کبھار کوئی نکتہ نیا آ جاتا ہے، اس حدیث پاک میں تبصرہ کیا، لیکن اس سال ابھی بیان کرتے جو یہ میں نے بیان کیا ہے نا، جس طرح ذرائع علم میں اور چیزیں بھی ہیں، ایک بیٹا استاذ کی دعا جو ہوتی ہے وہ بھی ذریعہ علم ہے، اور بڑا مضبوط اور مستند ذریعہ علم ہے۔ یہ نکتہ میں نے پہلے بیان نہیں کیا اس حدیث شریف کے تحت، سمجھ آ رہی ہے؟ باقی تو ذرائع علم آپ جانتے ہیں، مدرسہ ہے، کمرے ہیں، کلاس روم ہے، لائبریری ہے، کتاب ہے، آج کل کمپیوٹر آ گیا ہے، مکتبہ شاملہ ہے، بے شمار ذرائع علم ہے۔ استاذ بھی بہت بڑا ذریعہ علم ہے، استاد کے بغیر تو کوئی نہیں پڑھتا، استاد بھی ذریعہ علم ہے، پھر اس کے سارے جو ادارے کی ضروریات ہیں وہ بھی سارا ایک ذریعہ علم بنتی ہیں، وہ پائی جاتی ہیں، طالب علم رہتے ہیں نا تو آگے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تمام ذرائع علم بھی بروئے کار لائے جائیں، اور اس ذریعہ علم کی طرف بھی دھیان ہونا چاہیے کہ بندہ اتنا خدمتگار بن کے رہے، تابعدار بن کے رہے کہ محسن کی نظر میں منظور نظر بنے، اور وہ لمحہ نصیب ہو جائے جس لمحہ استاذ معلم یا محسن بزرگ جو ہے اس کے دل سے میرے حق میں دعا نکلے اور رب کی بارگاہ میں مستجاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔